بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ روایت سن لے، اس کے بعد تقریباً تمام چیزیں آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالی و اہلی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ پورے سال اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ روایت تقریباً 5 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور تمام روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح درجے تک پہنچی ہے۔ اس کا حوالہ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 3515 پر اس روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح درجے کی ہے، اور کئی سارے طرق تک پہنچنے کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے کو پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس پر خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن 2 چیزیں سنت سے ثابت ہے، اور 2 چیزیں شریعت میں سنت ہے۔ نمبر 1، نفل روزہ رکھنا، جیسے کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آ چکی ہے کہ نفل روزہ رکھنا اس میں کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور کس طرح رکھنا ہے، ساری چیزیں بالکل آ چکی ہے۔ اب صرف ایک چیز ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، وسعت کا معاملہ کرنا۔ تو اب یہاں پر یہ ذہن نشی کر لے کہ وسعت صرف کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ نان و نفقہ ہو، لباس ہو، کھانا پینا ہو، تمام چیزیں اس وسعت کے دائرے میں آ جاتی ہے اور اس میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے دن صرف کھانا پینا ہی اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کے دن کھانا پینا، اس میں بھی وسعت کرنی چاہیے، لباس میں بھی وسعت ہونی چاہیے، اور ہر چیز میں نان و نفقہ میں بھی وسعت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ پورے سال یہ نظام برقرار رہے اور کشادگی اور رزق میں فراوانی ہو۔ تو شریعت میں یہ چیز نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ لہٰذا اس عمل کو سنت اور مستحب کے دائرے میں رکھا جائے، اس کو نہ واجب سمجھا جائے اور نہ فرض سمجھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی چیز کو جو کہ سنت ہو، مستحب ہو، اس کو واجب اور فرض سمجھ کر کیا جائے تو یہی بدعت میں شمار ہو جاتا ہے، اور شریعت میں بدعت گمراہی کا ذریعہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح حدیث میں مذکور ہے، اور یہ حدیث کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس حدیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اس حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کر دیتے کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، حالانکہ یہ حدیث بالکل صحیح درجے کی ہے، جس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرے بعض لوگ وہ ہیں جو اس حدیث میں افراط و تفرید کا شکار ہے، غلو کرتے ہیں، اور غلو کی یہ انتہا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے محلہ میں، پورے گاؤں میں، پوری بستی میں یہ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو آج اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ شریعت میں
ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرنے کی ترغیب آئی ہے کہ ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ حدیث میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ گھر والوں پر جو خرچ کرے، چاہے نفقہ کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ باہر والوں میں تقسیم کرنا یا باہر والوں میں کھچڑا حلیم وغیرہ بنا کر بانٹنا، یہ بالکل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو لوگ ضروری سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کو واجب اور فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے، جو کہ شریعت میں یہ چیزیں ممنوع ہے۔ جو شریعت سے ثابت ہے، جو چیزیں استحباب کے درجے میں ہے، اسی درجے میں رہ کر اس کو اختیار کیا جائے۔ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے اتنا ہی اس کو مانا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے، اس میں نہ غلو کیا جائے اور نہ افراط و تفریط سے کام لیا جائے۔ آج پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو ضروری اور واجب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں صرف اس کی فضیلت گھر والوں کے ساتھ خاص ہے کہ گھر والوں پر جو بندہ خرچ کرے گا، وسعت کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ گھر والوں کے لیے خاص ہے، لیکن اس کو پورے محلہ میں تقسیم کرنا، پورے محلہ میں بانٹنا، خرافات کرنا، ڈول بجانا، ڈنکا بجانا اور بھی کئی سارے خرافات ہوتے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اصول تو یہ کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے پیچھے ہٹ جائے گا، تو ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اصل رزق کا معاملہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بندہ اگر قرآن کریم پر عمل کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ اس کی رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ استغفار کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ خرافات کر کے، ڈنکا بجا کر، ڈھول بجا کر اور بھی اسی طرح محلوں میں کھچڑا وغیرہ تقسیم کر کے، حلیم تقسیم کر کے رزق میں فراوانی نہیں ہوتی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ اہل و عیال پر، گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اسے دائرے میں رکھا جائے اور یہ خرافات بدعات سے بچا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے ان چیزوں کو عام کیا جائے۔ یعنی گھر میں رہ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرنا ہے، باہر والوں میں جو کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اور لوگوں کو ان چیزوں یہ باتیں بتانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔